بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ حملوں کا 1 مہینہ، 10,000 شہادتیں، ساحلی پٹی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، اسرائیلی فوج کا دعویٰ۔ بہت ہو چکا، فوری سیز فائر کی جائے، یو این ایجنسیوں نے کیا مطالبہ، عالمی اداروں کے 28 کارکن بھی حملوں میں ہلاک۔ غزہ کو خون کی وادی میں بدل دیا گیا، فلسطینی وزیر اعظم محمد شفیع کا بیان، کہا بچوں کو بھوک اور بم سے مارا جا رہا ہے۔ بلنکن ترکی پہنچے، وزیر خارجہ سے ملاقات، انقرہ میں عوام کا احتجاج، قاتل واپس جاؤ کے نعرے۔ بلنکن نے کی سیز فائر کی مخالفت، کوئین رانیہ امریکی وزیر پر برس پڑی، کہا جنگ بندی کی مخالفت کرنے والے تباہی کو جائز ٹھہرا رہے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم ایران پہنچے، خامنائی نے کہا امریکہ جنگ میں سرگرم رول ادا کر رہا ہے۔ امریکہ نے مڈل ایسٹ میں نیوکلیئر سب مرین تعینات کر دی، ایران اور حزب اللہ کو وارننگ، کہا لڑائی تیز کریں گے تو کارروائی کی جائے گی۔ چھتیس گڑھ کے 20 اور میزورم کے تمام 40 حلقوں میں منگل کو ووٹنگ، راجستھان میں نامینیشنز داخل کرنے کا وقت ختم۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غزہ پر غیر معمولی حملوں کے درمیان اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے ساحلی پٹی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے اور اس طرح 1 مہینے سے یہ بمباری جاری ہے اور اس بمباری میں تقریباً 10,000 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس نے غزہ میں 450 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اتوار کو رات بھر حملے ہوتے رہے۔ چشمدید گواہوں کے حوالے سے کہا گیا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کے سب سے سخت حملے کیے گئے۔ غزہ میں انٹرنیٹ اور فون کمیونیکیشن سست ہو گیا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ بعض علاقوں میں انٹرنیٹ اور فون سروس بحال ہو رہی ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے کئی بار انٹرنیٹ اور فون سلو ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ اس کے سپاہی غزہ سٹی کے ساؤتھ ساحل پر پہنچ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے غزہ کو عملاً 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ اس نے غزہ میں حماس کے ایک مضبوط گڑھ پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ پوری دنیا میں جنگ بندی کے لیے مطالبے تیز ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور غزہ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ اس سے پہلے انہوں نے تل ابیب میں اسرائیلی عہدیداروں سے ملاقات کی تھی۔ وہ بعض عرب لیڈرز سے بھی ملے، جن میں محمود عباس بھی شامل ہے۔ امدادی ایجنسیوں نے کہا کہ غزہ میں کئی کارکنوں کے ساتھ ان کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے اتوار کو شہریوں کی حفاظت کے ساتھ جانے کے لیے 4 گھنٹوں کا وقت دیا۔ اسرائیلی حملوں کے درمیان انسانی بحران تیز ہو گیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں میں اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 9,922 ہو گئی ہے، یعنی یہ تعداد تقریباً 10,000 ہو گئی ہے۔ غزہ کے الشفا ہاسپٹل نے بتایا کہ اس کے کام کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزہ میں فیول نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ کل رات غزہ پر حملوں میں 200 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غزہ سے ملنے والی ایک خبر میں کہا گیا کہ قبرستان بھر چکے ہیں، نماز جنازہ تدفین آنن فانن کی جا رہی ہے۔ کئی ایسے خاندان ہیں جو پوری طرح سے مٹ گئے ہیں اور اب ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہا۔ جب سے غزہ جنگ شروع ہوئی ہے، عراق اور سیریا میں امریکی اڈوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ حملے شروع ہونے کے بعد سے 175 ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف ممبرز بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ رفح سرحد کے قریب بمباری میں بعض لوگوں کے مرنے کی خبریں مل رہی ہیں۔ قدس میں پولیس آفیسرز پر چاقو سے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ بتایا گیا کہ 16 سال کے ایک فلسطینی لڑکے نے 2 آفیسرز پر چاقو سے حملہ کیا۔ ان میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ اس فلسطینی بچے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔
غازہ میں لڑائی کے دوران ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا. اس کے ساتھ ہی اسرائیل کا زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے غازہ میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد کم سے کم 30 ہو گئی ہے. فلسطینی وزیر اعظم محمد شتی نے اسرائیلی حملوں پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غازہ کو خون کی وادی میں بدل دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ بچوں کو بموں سے، بھوک سے، خوف سے ہلاک کیا جا رہا ہے. انہیں دوائیں نہیں دی جا رہی ہیں، ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے. ایمبولینس گاڑیوں پر بم برسائے جا رہے ہیں. غازہ میں بجلی اور پانی نہیں ہے. غازہ ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے. یو این ایجنسیوں نے کہا ہے کہ جارحیت فوری رکنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ضمیر رکھنے والوں اور انسانی قدروں کے حامیوں کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد جارحیت کو رکوائیں. امدادی ایجنسیوں نے کہا کہ ایک اسرائیلی وزیر 10,000 لوگوں کی ہلاکت کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ غازہ کو ہیروشیما بنا دیا جائے تاکہ نیوکلیئر بموں کے ذریعے نسل کشی مکمل کی جائے. فلسطینی وزیر اعظم نے کہا کہ انصاف کی عدالت کو چاہیے کہ وہ فوری مجرموں کے خلاف وارنٹ جاری کرے. انہوں نے کہا کہ دنیا بچوں کا عالمی دن منانے کی تیاری کر رہی ہے. یونائیٹڈ نیشنز کو چاہیے کہ وہ اس دن کے تمام پروگرامز برخاست کر دیں اور صرف فلسطینی بچوں کی تصویروں کو نمایاں کریں جو اسرائیل کی کلنگ مشین کی وجہ سے اسکولوں سے غائب ہیں. کئی لوگ ابھی غازہ میں عمارتوں کے ملبے میں اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایسا شبہ ہے کہ 2,600 فلسطینی لاپتہ ہیں. غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ غزہ کی ساحلی پٹی میں 9,770 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 24,808 زخمی ہوئے ہیں. مغربی کنارے میں اسی مدت کے دوران 155 فلسطینی ہلاک ہوئے اور 2,116 زخمی ہوئے. اسرائیل میں 1,405 لوگ مارے گئے اور 5,600 زخمی ہیں. مغربی کنارے میں اسرائیلی کریک ڈاؤن جاری ہے. ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا کہ کم سے کم 70 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کا ماننا ہے کہ اس نے حماس کے سرنگ نیٹ ورک کو کل رات کے حملوں میں بھاری نقصان پہنچایا ہے. یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی نے کہا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں اس کے 5 ارکان ہلاک ہوئے. اس کے ساتھ ہی 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں مرنے والے عالمی ایجنسیوں کے کارکنوں کی تعداد 88 ہو گئی ہے. عالمی اداروں نے کہا کہ یہ ایک بھاری نقصان ہے اور کسی ایک لڑائی میں اب تک عالمی ادارے یعنی یونائیٹڈ نیشنز کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے. یونائیٹڈ نیشنز کی کئی ایجنسیوں نے غازہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا. ان ایجنسیوں نے ایک بیان میں کہا کہ ایک مہینے سے دنیا اسرائیل اور فلسطین کے علاقوں کی صورتحال کو صدمے اور خوف سے دیکھ رہی ہے. یونیسیف، ورلڈ فوڈ پروگرام، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور 15 دوسرے عالمی اداروں کے عہدیداروں نے کہا کہ 30 دن گزر چکے ہیں، بہت ہو چکا. غازہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ غزہ کے تمام لوگوں کے لیے گھروں، شیلٹر ہومز، ہاسپٹلز اور عبادت گاہوں کی گھیرہ بندی اور بمباری ناقابل قبول ہے. غزہ میں مرنے والے آدھے سے زیادہ بچے ہیں اور جو بچے بچ گئے ہیں یا اب تک زندہ ہیں انہیں کئی جسمانی اور نفسیاتی چیلنجز کا سامنا ہے. یونیسیف ترجمان ٹابی فریبر نے کہا کہ صورتحال بچوں کے لیے بہت خراب ہے. انہوں نے کہا کہ کئی بچوں کو دماغی مسائل یا نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سعودی عرب نے غازہ میں نیوکلیئر حملے سے متعلق اسرائیلی وزیر کے بیان کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے. ہیریٹیج منسٹر ایمیچی ایلیاہو نے یہ بیان دیا تھا جس کے بعد انہیں سسپینڈ کر دیا گیا ہے. سعودی عرب نے کہا کہ صرف سسپینشن کافی نہیں ہے. کئی دوسرے ملکوں نے بھی اسرائیلی وزیر کے بیان کی مذمت کی. جارڈن کی کوئین رانیہ نے کہا کہ غازہ میں سیز فائر کی مخالفت کرنے والے دراصل تباہی کو جائز ٹھہرا رہے ہیں. ملکہ رانیہ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کے ایک بیان کا جواب دے رہی تھی جس میں انہوں نے عملاً جنگ بندی کی مخالفت کی تھی. CNN کی بیکی اینڈرسن کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے رانیہ نے کہا کہ سیز فائر کی سب بات کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ دلیل دے رہے ہیں کہ جنگ بندی سے حماس کو فائدہ ہوگا. یہ لوگ ہزاروں سویلینز کی ہلاکتوں کی یعنی مدافعت کر رہے ہیں اور ان کا اخلاقی دیوالیہ نکل چکا ہے. یہ تنگ نظر ہیں اور ان کی بات میں کوئی واجبیت نہیں ہے. امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے عرب لیڈر سے ملاقات کے بعد ہفتے کو کہا تھا کہ سیز فائر کی وجہ سے حماس اور حملے کرنے کے قابل ہوگی. ملکہ رانیہ غزہ کی انسانی صورتحال اور تباہی پر افسوس کا اظہار کر رہی تھیں. انہوں نے سوال کیا کہ اور کتنے لوگوں کو عالمی ضمیر جاگنے سے پہلے مرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ تقریباً 10,000 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں جن میں آدھی تعداد بچوں کی ہے. یہ ہمارے
لیے محض ایک نمبر نہیں ہے، ان میں سے ہر بچہ کسی نہ کسی کے لیے سب کچھ تھا۔ اسرائیل کے اس دعووں پر کہ سویلینز کا استعمال انسانی ڈھال کے طور پر کیا جا رہا ہے، ملکہ رانیہ نے کہا کہ سویلینز کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا جرم ہے، لیکن اسرائیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سویلین ہلاکتوں کو ٹالے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی گولی چلانے سے پہلے، کوئی بھی بم گرانے سے پہلے ذمہ دار ملک کو چاہیے کہ وہ شہری زندگی کے جوخم کا جائزہ لے۔ انہوں نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کی ایجنسیوں اور دوسرے اداروں نے کہا کہ غزہ میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ امریکہ میں یہودیوں اور مسلمانوں کے خلاف جذبات کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا اور یہودیوں کی مخالفت دونوں قابل مذمت ہیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کے ترکی دورے کے موقع پر انقرہ میں امریکہ کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ پوری دنیا میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جہاں لوگ اسرائیلی حملوں کی مذمت کر رہے ہیں، وہیں کئی احتجاجی امریکہ سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کی اندھا دھند تائید روکے۔ ویکینڈ پر یورپ کے دارالحکومتوں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے تھے۔ ایسا ہی مظاہرہ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں ہوا۔ ترک وزارت خارجہ کے سامنے سینکڑوں لوگ جمع ہوئے اور احتجاج کیا، جہاں پر وزیر خارجہ حقان فیدان اور امریکی وزیر بلنکن کے درمیان میٹنگ ہو رہی تھی۔ احتجاجیوں نے الزام لگایا کہ امریکیوں کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ پولیس نے نوجوانوں کے ایک گروپ کو تتر بتر کر دیا جو وزارت کی طرف بڑھتے ہوئے قاتل بلنکن واپس جاؤ کے نعرے لگا رہا تھا۔ ایک دن پہلے بھی ترکی میں ایسے مظاہرے ہوئے تھے۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے مسلسل حملوں کی وجہ سے ترک حکومت نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ صدر طیب ایردوان نے کہا کہ وہ نتن یاہو سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے کیونکہ وہ بات کرنے کے لائق نہیں رہے۔ بلنکن کے ساتھ ملاقات میں ترک وزیر نے کسی شرط کے بغیر سیز فائر کا مطالبہ کیا۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ ایک ایسا میکینزم ہمیں بنانا چاہیے جس کے ذریعے سیز فائر ہونا چاہیے اور ترکی اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہے۔ بلنکن نے اچانک عراق کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے عراق میں وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی سے ملاقات کی۔ ایران کی سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی غزہ جنگ میں سرگرم رول ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے عراقی وزیر اعظم شیعہ السودانی سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ابراہیم رئیسی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ عراقی وزیر اعظم نے اچانک ایران کا دورہ کیا۔ اسرائیل میں اغوا کیے گئے لوگوں کے رشتہ داروں کا احتجاج جاری ہے۔ سینکڑوں رشتہ دار اسرائیلی پارلیمنٹ کے باہر جمع ہوئے اور اپنے رشتہ داروں کو واپس لانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا۔ حماس نے 7 ستمبر کے حملوں کے دوران 240 سے زیادہ اسرائیلیوں کو پکڑ لیا تھا۔ ان حملوں کے دوران 1405 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔ مسلسل ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں جن سے نتن یاہو حکومت پر دباؤ ہے۔ ایک خبر میں کہا گیا کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم میں خرابی کی وجہ سے ایک میزائل تل ابیب میں گر پڑا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آیا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ امریکہ غزہ قتل عام کے لیے برابر کا ذمہ دار ہے جو اسرائیل کو مسلسل فوجی اور مالی مدد دے رہا ہے۔ عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رئیسی نے کہا کہ ایران سویلین ہلاکتوں کو کم کرنے کے لیے ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ رئیسی نے کہا کہ ایران اور عراق دونوں سیز فائر کے حامی ہیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں اسرائیل حماس جنگ کی تازہ صورتحال کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کونسل اس مسئلے پر ایک رائے نہیں رکھتی۔ اس وجہ سے اب تک سیکیورٹی کونسل میں کوئی قرارداد منظور نہیں ہو سکی، لیکن یو این جنرل اسمبلی میں اسرائیلی حملوں کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی۔ یو اے ای کے نمائندے نے بتایا کہ غزہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور الشفا ہاسپٹل اور جبالیہ ریفیوجی کیمپ پر حالیہ حملوں کی وجہ سے امارات اور چائنا نے اس میٹنگ کی درخواست کی ہے۔ امریکہ نے ایران اور حزب اللہ کو وارننگ دی ہے کہ اگر وہ اسرائیل کے ساتھ لڑائی میں تیزی پیدا کریں گے تو واشنگٹن ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ نیو یارک ٹائمز نے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ کہا گیا کہ مڈل ایسٹ میں اپنے پارٹنرز کے ذریعے امریکہ نے حزب اللہ اور ایران کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ جارڈن ایئر فورس نے غزہ میں ہوائی جہازوں کے ذریعے میڈیکل سامان گرایا۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کل رات میڈیکل سامان اور دواؤں کے ساتھ پیکیجز گرائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں ہمارے بھائی بہنوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس دوران ایک دوسری خبر میں کہا گیا کہ اسرائیل نے جارڈن کے اس عمل میں تعاون کیا۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ موجودہ تناؤ کی وجہ سے لبنان سے اپنے سفارتی اسٹاف کو واپس بلا رہا ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ نے لبنان کا دورہ کرنے والے اپنے شہریوں کو ایڈوائزری جاری کی تھی۔
مغربی کنارے میں ایک فلسطینی کارکن عہد تمیمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان پر دہشت گردی کو ہوا دینے کا الزام لگایا گیا. تمیمی 2012 میں اپنے بھائی کے لیے اسرائیلی سپاہی کے آگے ڈٹ جانے کی وجہ سے کافی مشہور ہوئی تھی. 2017 میں بھی انہیں گرفتار کیا گیا تھا جب انہوں نے 2 اسرائیلی سپاہیوں کو تھپڑ مارے تھے. اب کچھ دوسری خبریں. چھتیس گڑھ میں پہلے مرحلے کے اسمبلی چناؤ اور میزورم میں اسمبلی الیکشنز کے لیے منگل کو ووٹ ڈالے جائیں گے. میزورم میں تمام 40 حلقوں میں ایک ہی مرحلے میں ووٹنگ ہو رہی ہے، لیکن چھتیس گڑھ میں 90 اسمبلی سیٹوں میں سے 20 پر ووٹ ڈالے جائیں گے. ان میں زیادہ تر وہ حلقے ہیں جو نکسلائٹ سے متاثر ہیں اور ان میں زیادہ تر بستر علاقے میں ہیں. چیف الیکشن کمیشن نے چیف الیکٹورل آفیسرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر پولنگ اسٹیشن میں تمام سہولتیں موجود ہوں. راجستھان میں نامینیشنز داخل کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے. تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کے ہیلی کاپٹر میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے ایمرجنسی لینڈنگ کی گئی. چندر شیکھر راؤ کا 2 انجن کا ہیلی کاپٹر حفاظت کے ساتھ ایراولی میں چیف منسٹر کے فارم ہاؤس پر اترا. وہ ایک جلسے عام سے خطاب کے لیے محبوب نگر کے دیورکدرا جا رہے تھے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں، آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. حملوں کا 1 مہینہ، 10,000 شہادتیں، ساحلی پٹی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، اسرائیلی فوج کا دعویٰ. بہت ہو چکا، فوری سیز فائر کی جائے. UN ایجنسیوں نے کیا مطالبہ، عالمی اداروں کے 28 کارکن بھی حملوں میں ہلاک. غازہ کو خون کی وادی میں بدل دیا گیا. فلسطینی وزیر اعظم محمد شتی کا بیان، کہا بچوں کو بھوک اور بم سے مارا جا رہا ہے. بلنکن ترکی پہنچے، وزیر خارجہ سے ملاقات. انقرہ میں عوام کا احتجاج، قاتل واپس جاؤ کے نعرے. بلنکن نے کی سیز فائر کی مخالفت. کوئین رانیہ امریکی وزیر پر برس پڑی، کہا جنگ بندی کی مخالفت کرنے والے تباہی کو جائز ٹھہرا رہے ہیں. عراقی وزیر اعظم ایران پہنچے. خامنہئی نے کہا امریکہ جنگ میں سرگرم رول ادا کر رہا ہے. امریکہ نے مڈل ایسٹ میں نیوکلیئر سب مرین تعینات کر دی. ایران اور حزب اللہ کو وارننگ، کہا لڑائی تیز کریں گے تو کارروائی کی جائے گی. چھتیس گڑھ کے 20 اور میزورم کے تمام 40 حلقوں میں منگل کو ووٹنگ. راجستھان میں نامینیشنز داخل کرنے کا وقت ختم. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.